یہ ایک ایسی خوفناک جنگ ہے جس نے پورے خطے کو مفلوج کر کے رکھ دیا. یو اے ای میں ایرانی میزائل گرنے سے ایک پاکستانی بھی شہید ہوا ہے. نریندر مودی کے دورے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا. تو اسرائیل کی پشت پناہی میں امریکہ نے ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کے خطے میں بہت بدترین اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک ایسا طبقہ جس کا تعلق تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ سے ہے وہ اس پر بھی پاکستان فوج کو نشانہ بنا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید اور آج کے ویلاگ میں جو بات ہونی جا رہی ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ ایران پر اسرائیلی حملے اور ایران کا جو کاؤنٹر اٹیک ہے اس پہ بات ہوگی. اس وقت پاکستان جو ہے اس نے افغانستان کا جو حملہ ہوا تھا اس کا بھرپور جواب دیا اور بہت سارے جو ایسے مقامات ہیں افغانستان کے اندر جو چوکی ہیں ان پر قبضہ کر لیا. ایون 32 کلومیٹر اندر جا کے پاکستان جو ہے اس نے گدوانہ انکلیو کے جو 32 کلومیٹر کا علاقہ ہے اسکوائر کلومیٹر کا پاکستان نے اس پر بھی قبضہ کر لیا اور اس پر اپنا پرچم لہرا دیا ہے. افغانستان کے اندر جو طالبان حکومت ہے طالبان رجیم ہے جو اس وقت تمام افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتی لیکن انہوں نے حکومت پر قبضہ کر رکھا ہے, ان کو بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے مئی سے لے کے اب تک کے جو واقعات ہیں بھارت مسلسل افغانستان کی طالبان رجیم کو شے دے رہا ہے, ان کو ریسورسز دے رہا ہے, فنڈنگ کر رہا ہے, ہتھیار دے رہا ہے اور ان کے نتیجے میں بھارت نے افغانستان کی طالبان رجیم کو اکسایا کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. لیکن افغانستان کے طالبان رجیم کو اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان اتنا سخت جواب دے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے. مختلف ممالک کے وزراء خارجہ کو فون کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ہمیں ان معاملات سے ہمیں یہاں سے نکالا جائے. لیکن پاکستان کا مطالبہ وہی ہے کہ جو لاسٹ مذاکرات ہوئے تھے ترکیہ کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اس کے اندر جو چیزیں طے پائی تھیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. پاکستان کی فوج پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ ثابت کیا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا تو انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سرزمین کا دفاع کیا. اب یہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ خارجین کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر خود کش دھماکوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے اور بلکہ اس کے اوپر پاکستان کی فوج بھی سخت رد عمل دے رہی ہے کہ اگر ایک بھی دھماکہ ہوا تو پھر معاملات مزید خراب ہوں گے اور افغانستان کے اندر مزید حملوں کی راہ ہموار ہو جائے گی. افغانستان کے اندر جو طالبان رجیم ہے اس کے اب تبدیل ہونا چاہیے. ان لوگوں نے افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے کا موقع دیا ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. امام بارگاہ اسلام آباد کا اگر دیکھیں جو واقعہ ہوا اس میں جو مسلمان شہید ہوئے پاکستانی فوج کے آفیسرز پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے. تو اب اس کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ اب جب تک افغان طالبان ان دہشت گردوں کو وہاں سے نکال لیں اور ان کو وہاں کی سرزمین استعمال کرنے سے روکتے نہیں ہیں تب تک کارروائی پاکستان کو بھی نہیں روکنی چاہیے. دوسری طرف پاکستان کو ایک بڑی حمایت حاصل ہوئی ہے. جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پاکستان از ڈوئنگ اے ٹیریفک جاب. انہوں نے وزیر اعظم کی تعریف کی, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف کی اور اس کے علاوہ جو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے ان کا بھی فون آیا پاکستان کے فارن سیکرٹری کو جس میں پاکستان کے اندر افغان حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے
کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کیا گیا۔ تو اس سارے معاملات میں اگر دیکھیں تو اس وقت پاکستان بہت بہتر اخلاقی پوزیشن پر ہے۔ افغانستان نے پاکستان کی جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی کر کے پاکستان کے اندر کارروائی کی ہے، اور اب پاکستان اس کا جواب دے رہا ہے۔ ان حالات میں اب افغان طالبان کو سرنڈر کرنا پڑے گا پاکستان کے ان مطالبات کے سامنے کہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، خارجین ہیں، ان کو مکمل طور پر وہاں سے بین کیا جائے۔ عالمی سطح پر ایک طرف تو افغان طالبان جو ہیں وہ مظلومیت کا رونا روتے رہے، لیکن دوسری طرف جو انہوں نے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف کارروائی کی ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اس ساری صورتحال میں تمام معاملات میں اب آنے والا وقت، جو آنے والے دن ہیں، وہ بڑے اہم ہیں، اور پاکستان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان کیا ہوش مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یا بھارت کے پیچھے لگ کے اس کی پراکسی بن کر اس جنگ کو مزید بڑھنے دیتے۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، اور یہ ایک ایسی خوفناک جنگ کا آغاز ہوا ہے جو پورے خطے میں پھیل گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ اسرائیل نے ایران کے روحانی پیشوا کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مختلف مقامات پر میزائل برسائے گئے ہیں، بمباری کی گئی ہے۔ اب ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے اندر جو ممالک ہیں جہاں پر اس کا الزام ہے کہ وہاں پہ امریکی بیسز ہیں، وہاں پر حملہ کیا ہے، اور ان میں بحرین، کویت، ابوظہبی، دبئی اور سعودی دارالحکومت ریاض بھی شامل ہے۔ یہ ایک ایسی خوفناک جنگ ہے جس نے پورے خطے کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے درمیان جو معاملات تھے اس کو مزید جو ہے وہ ابتری کی طرف لے کے گئی ہے۔ ایران پر جب حملہ ہوا تو پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی ہے، لیکن اب جو صورتحال ہو گئی ہے، ایران کی طرف سے مسلمان ممالک کے خلاف جو معاملات کیے گئے ہیں، جو حملے کیے گئے ہیں، اس کے بعد تقریباً تمام جو یہ ممالک ہیں یہ اب آپس میں متحد نظر آ رہے ہیں۔ تہران پر جب حملہ ہوا تو وہاں پر اسکول کے بچے بھی اس کی زد میں آنے کی اطلاعات ہیں، اور تہران یونیورسٹی روڈ پر بھی میزائل پر حملہ ہوا، اور جو ٹرمپ ہیں وہ تو ایون یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی بحریہ کو ختم کر دیں گے، بڑے پیمانے پر آپریشن کر رہا ہے۔ ایران انہوں نے کہا جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ تو اسرائیل کی پشت پناہی میں امریکہ نے ایران پر جو حملہ ہوا ہے اس کے خطے میں بہت بدترین اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یہ معاملہ کہاں تک رکے گا، کہاں تک جائے گا، یہ تو ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن اس وقت پورے علاقے میں جو ایئر ٹریفک ہے وہ بھی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گئی ہے، تمام ایئر سپیسز بند کر دی گئی ہیں۔ دبئی جو ہے وہ سب سے بڑا ہب تھا ایئر ٹریفک کا، وہاں اس وقت کوئی فلائٹ نہیں چل رہی۔ قطر آپ لے لیں، اس کے بعد بحرین ہے اور دوسرے ممالک۔ تو اس وقت جو لاکھوں لوگ ہیں وہ اس وقت بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، مختلف ایئرپورٹس پر ہیں، اور ابھی تک اس بارے میں اطلاع بھی کوئی نہیں ہے کہ کب یہ جو فلائٹ آپریشن بحال ہو رہی۔ اس میں پی آئی اے نے بھی اپنا فلائٹ آپریشن معطل کر دیا، اور جو پی آئی اے کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اس میں بھی جو یہ بتایا گیا ہے کہ بحرین، متحدہ عرب امارات، دوحہ اور کویت کی پروازیں معطل کی گئی ہیں، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ فضائی حدود جو ہے کہ بحالی تک یا کل شام تک یہ آپریٹ نہیں ہوں گی، اور پی آئی کی سعودی عرب کی پروازیں جاری رہیں گی، لیکن ان کا روٹ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پروازیں بوئنگ 777 طیاروں پر منتقل کر دی گئی ہیں، طویل راستے سے منزل مقصود پر پہنچیں گی۔ تو یہ ایک پوری دنیا میں ایئر ٹریفک کنٹرول، جو ایئر ٹریفک ہے، اس کے لیے بھی ایک بہت بری خبر ہے۔ اس وقت
جو اطلاعات ہیں کہ یو اے ای میں ایرانی میزائل گرنے سے ایک پاکستانی بھی شہید ہوا ہے، اور اس پر جو یو اے کی حکومت ہے اس نے بھی اظہار افسوس کیا ہے اور مکمل اظہار یکجہتی کیا ہے پاکستان کی فیملی کے ساتھ۔ تو یہ ایک ایسا کہہ سکتے ہیں کہ عمل ہے کہ جس سے اسرائیل کے حملے نے جو ٹریگر کیا، اور اب ایران کے جو جواب نے اس صورتحال کو مزید بدتر بنا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن، آنے والے چند گھنٹے اس حوالے سے مزید کیا چیزیں لے کر آتے ہیں، کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، لیکن حالات ابھی تک بدتر نظر آ رہے ہیں علاقے کے۔ بھارت ایران کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس سلسلے میں ان کے درمیان تجارت بھی کافی زیادہ رہی ہے، اور ایون ایک بندرگاہ کا بھی انتظام بھارت نے سنبھال رکھا تھا۔ لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کا دورہ کرنے والے ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں ایک سے زائد بار اسرائیل گئے ہیں، اور وہ بھی اس نازک موقع پر جب مشرق وسطیٰ میں خلیج ممالک کے درمیان ایک کشیدگی تھی، اور اس موقع پر ان کے درمیان دفاعی تعاون کے حوالے سے بہت سارے معاہدے بھی ہوئے۔ اس سے پہلے بھی الزام لگتا رہا ہے 2025 میں بھی کہ بھارت نے ایران کے خلاف حملوں میں تکنیکی معاونت کی ہے اسرائیل کی، اور کافی جو مخبریاں بھی ہیں وہ بھی کی گئی ہیں۔ اب دوبارہ وہی صورتحال ہوئی ہے کہ نریندر مودی کے دورے کے بعد اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ اس پر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ بھارت ایران کا کتنا دوست ہے، کتنا خیر خواہ، یا پھر ایران کی پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو حل طلب ہیں، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ بھارت کسی کا بھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے اپنے دوستوں کو بھی بلی چڑھا دیا کرتا ہے۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان کی بہادر افواج نے اس حملے کو بڑی بہادری کے ساتھ نہ صرف پسپا کیا بلکہ افغانستان کے اندر گھس کر کارروائیاں کی۔ اس پر قوم جو ہے وہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ جس کا تعلق تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ سے ہے، وہ اس پر بھی پاکستان فوج کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی پرانی پوسٹ جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں، اور افغانستان جو کہ اس وقت پاکستان کا دشمن بنا ہوا ہے، بھارت کی زبان بول رہا ہے، بھارت کے فنڈز پر پاکستان پر حملے کرتا ہے، معصوم افراد کو نشانہ بناتا ہے، چاہے وہ امام بارگاہ میں ہو یا دوسری طرف۔ تو اس وقت سوشل میڈیا جو طریقے انصاف کا آپریٹ ہو رہا ہے وہ امریکہ سے، وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو کہ یہ کیسی محب وطنی ہے، یہ کیسی پاکستان کے ساتھ وفاداری ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت افغانستان بھارت کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے، اور وہ یہ ساری جو کچھ بھی پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، بھارت اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھارت افغانستان کو ایز اے پراکسی یوز کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ پاکستان کا ساتھ نہیں دے رہا، پاکستانی فوج کا ساتھ نہیں دے رہا، وہ اس وقت افغانستان کے ساتھ کھڑا۔ پاکستان کی یکجہتی پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی فوج نے جس طرح جری بہادری کے ساتھ ان سارے معاملات کا سامنا کیا ہے اور پاکستان کی حفاظت کر رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو ملک تباہ ہوئے ہیں وہاں کی فوج کو پہلے کمزور کیا گیا، چاہے وہ عراق ہو، لیبیا ہو یا دوسرے ممالک۔ تو اس وقت پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے جو افغانستان کے حق میں کیا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔